وبشر المؤمنين بأن لهم من الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله وفضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله وفضلا كبيرا صدق الله العظيم. آج کی یہ پروقار تقریب ماہانہ درس قرآن کا یہ دوسرا سلسلہ ہے. گزشتہ ماہ میں پہلی پروقار یہ تقریب ہو چکی ہے درس قرآن، جس میں علامہ صوبان اور حضرت علامہ شاہ میر چشتی یہی اس محفل کے روئے رواں ہیں، اور انہی کی یہ کاوشوں سے یہ درس قرآن کا آغاز ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے عمل جان میں برکتیں عطا فرمائے. اور میں اب نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد انس صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضور کی بارگاہ میں مدح سرائی فرمائیں. وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام. کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام. جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، زہر بھائی کے جس کو پلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تمہیں سلام، 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 میرے حسین تمہیں سلام.
نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، کہ ہم نے جنت کے کچھ وارث بنائے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ جنت کے کچھ وارث بنائے ہیں من عبادنا، اپنے خاص بندوں میں سے۔ تو ہم آج صدقہ بھی اللہ کے ان خاص بندوں کا کھا رہے ہیں، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ خاص بندے کون ہیں؟ حضور کے آل بیت اطہار۔ اب ہم کیسے ان کا صدقہ کھا رہے ہیں کہ زمین پہ ہم بیج اگاتے ہیں، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ جو کچھ بھی کائنات میں بٹتا ہے وہ حضور کا صدقہ بٹتا ہے۔ تو اب اگر اس کائنات میں صدقہ یا دولت حضور کے صدقے سے بٹتی ہے تو وہ دولت حضور کے بعد کس کو ملی؟ حضور کے گھرانے کو ملی۔ تو پھر حضور کے بعد آج بھی اور قیامت تک ہم حضور کے گھرانے کا صدقہ کھائیں گے۔ تو میری یہ گزارش ہے حضرت علامہ صوبان چشتی سے کہ آپ آج جب درس قرآن شروع کریں تو اس میں جنت کے وارثوں کا بھی ذکر کریں، سید الشہداء کا بھی ذکر کریں۔ ایک بھرپور نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حیدری پہ یوں نہیں کیونکہ ہم ان کا صدقہ کھاتے ہیں، ذرا زور سے نعرہ حیدری، حضرت علامہ صوبان چشتی صاحب۔ والسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على محمد النبي المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه أهل الوفا ومن تبعهم بإحسان وهداه مقتفى، وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سنقرئك فلا تنسى يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل میں آپ سب حضرات سے ملتمس ہوں کہ آئیں کم از کم ایک مرتبہ سرکار نامدار منبع برکات، منبع برکات مانا جہاں سے اللہ برکات پھوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کی برکات کا جو چشمہ ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اللہ نے مجھے رزق تقسیم کرنے والا بنایا، وَاللَّهُ يُعْطِي، اور اللہ دیتا ہے۔ تو اس نظریے سے پڑھیں کہ ہم پڑھیں گے تو رسول اللہ ہمیں بھی کوئی خیرات عطا فرمائیں گے۔ سب مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب ترمذی میں، اسی طرح امام نووی اپنی کتاب ریاض الصالحین میں یہ حدیث لائے۔ عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، حسن درجے کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا او میرے غلاموں، کوئی شخص کیا چاہتا ہے کہ اس دن جس دن انبیاء بھی نفسی نفسی کر اٹھیں گے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھی نفسی نفسی کر اٹھیں گے سوائے رسول اللہ کے، جو چاہتا ہے کہ میرے قریب تر ہو وہ کیا کرے؟ نماز پڑھے، بڑی اچھی بات، روزہ رکھے، بڑی اچھی بات، لیکن نہیں، بہت سادہ عمل۔ فرمایا اکثرہم علی صلاۃ، مجھ پہ کثرت درود کرے، وہ میرے قریب ترین لوگوں میں ہوگا۔ اسی طرح امام طبرانی نے اس روایت کو لکھا اور امام ابو موسیٰ المدینی نے حسن قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی، آپ جب صبح تشریف لاتے تو اصحاب کرام سے ان کی خوابوں کے بارے میں پوچھتے۔ علماء تشریف فرمائے، ایک دن آپ نے خود فرمایا کہ اے میرے غلاموں، عبد الرحمن بن سامورہ روایت کرتے، اے میرے غلاموں، رأیت العجب،
میں نے ایک بہت عجیب شے دیکھی. کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا گزشتہ رات خواب میں کہ میرا ایک امتی ہے، قیامت کا دن ہے، پل صراط پہ وہ کبھی اس حالت میں ہے کہ کبھی پیٹھ کے بل اور کبھی اپنی پشت کے بل رینگتا ہے، اور اسی طرح کبھی پل صراط کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. میں نے کیا دیکھا کہ اتنے میں اللہ نے ایک مجسم شکل کوئی دی، وہ آئی اور اس نے اس کو اس طرح سہارا دیا. رسول اللہ نے فرمایا میرے غلاموں وہ کون تھی؟ میں بتاؤں؟ فرمایا وہ دنیا میں مجھ پر اس کا درود پڑھنا تھا، یہاں تک کہ اقامہ، ہاں اس نے اس بندے کو کھڑا کیا، اقامہ ہو کھڑا کیا. کیا ہوا؟ حتی جاوزا، یہاں تک کہ اس نے اس پل صراط کو پار کر لیا. تو اس نیت سے کہ ہم بھی اگر اللہ نہ کرے پل صراط پہ پھنس جائیں تو یہ درود ہمارے کام ہے. پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. بحمد اللہ تعالی، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر گزار ہوں میں کہ اس نے ہمیں چند کلمات اپنے اور اپنے حبیب اور حبیب کے آل و اصحاب کے متعلق کہنے کی توفیق بخشی. دوسرا، میں آپ سب کا، انتظامیہ کا مسجد کی اور خاص کر حضرت علامہ مولانا اویس صاحب کا شکر گزار ہوں کہ یہاں پر انہیں ہمیں بیان کرنے کا، ہماری تحریک کو موقع دیا. ہم یہاں پر اکٹھے کیوں ہوئے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے. اللہ کے ذکر کا تو ہم حق ادا ہی نہیں کر سکتے. رسول اللہ کے غلاموں کے ہم رسول اللہ کے حق کا ذکر ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں. بلکہ رسول اللہ کا کیا، رسول اللہ کی آل و اصحاب کا بھی نہیں ادا کر سکتے ہیں. اس کے متعلق ایک دلیل دیتا چلو. امام ابن جوزی مناقب عمر بن الخطاب کتاب کا نام ہے، 2 سندوں سے روایت لائے. فرمایا رسول اللہ نے فرمایا ایک دن آپ کے پاس جبریل آئے. آپ نے فرمایا یا جبریلو، اے جبریل حدثنی، مجھے ذرا بتاؤ نا میرے عمر کے کتنی فضیلتیں ہیں، آسمان والوں کی میری عمر کی کتنی فضیلتیں ہیں. تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اگر مجھے اتنی مدت آپ کے ساتھ دنیا میں ٹھہرائے جتنی مدت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ٹھہرے، 950 سال، یا رسول اللہ میں عمر کی فضیلتیں بیان کرتا چلوں تو کیا ہوگا؟ میری عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی. ما نفدت فضائل عمر، عمر کی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی. تو جس کے غلاموں کی یہ شان ہے، اس نبی کی کیا شان ہوگی؟ اسی طرح رسول اللہ نے اپنی شان خود بیان فرمائی. دلائل النبوہ کتاب کا نام، امام بیہقی روایت کرنے والے. رسول اللہ نے فرمایا ایک دن میرے پاس جبریل ہے. جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا، یا رسول اللہ میں نے زمین کے مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا، میں یہ بالمشاہدہ اب آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. جبریل نے عرض کی فلم اجد رجلا افضل منک، جب میں نے سارا کچھ دیکھ لیا تو مجھے آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کی عزت والا نہ ملا. اسی کو ہمارے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اپنے الفاظ میں بیان فرماتا. آپ فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. پھر آپ نے فرمایا وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فی کا دم، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فی کا دم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا. پھر آپ نے جب آپ کا عشق جوش مارا، آپ نے کہا ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا. پھر خود جواب فرمایا ارے اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ارے اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا. تو ہم بحمد اللہ تعالی رسول اللہ کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں. ہم کفار کے مقابلے میں مسلم ہیں، مسلمان. گمراہ فرق کے مقابلے میں ہم اہل سنت. اور اہل سنت کا کیا نظریہ؟ حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ مکتوبات جلد اول میں فرماتے ہیں او میرے رسول اللہ کے غلاموں، جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہ ہو اور اہل بیت کی بھی محبت نہ ہو، وہ تو دار اسلام سے خارج ہے، لیکن جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو،
صحابہ کی محبت وہ ہے خارجی، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت نہ وہ ہے رافضی، اور جس کے دل میں دونوں کی محبت وہ ہے سنی۔ ہم رسول اللہ کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، بلکہ ہم رسول اللہ کے منسوب افراد کی نسبتوں کا بھی حیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، مجموع الزوائد کی روایت ہے، فرمایا او رسول اللہ کے غلام، اگر مجھے پتہ چل جائے نا عمر، حضرت عمر جو رسول اللہ کے غلام ہے، لو اعلم قلبا يحب عمر، مجھے پتہ چل جائے کہ کتا عمر سے محبت کرتا ہے، لحببت، میں اس کتے سے بھی محبت کروں گا۔ اسی لیے تو ہم سگے مدینہ کہلاتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی طرف مدینہ کی نسبت ہے نا۔ اس طرح ہم رسول اللہ کی آل سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کی آل کے بے ادب سے بھی نفرت کرتے ہیں، رسول اللہ کے اصحاب کے بھی جو بے ادب اس سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ ہمارے امام طحاوی رحمہ اللہ نے العقیدۃ الطحاویہ میں بات لکھی ہے، فرمایا نبغض من یبغضهم ونحب من یحبهم، ہم جو بھی رسول اللہ کے آل و اصحاب سے بغض رکھتے ہیں اس سے بغض رکھتے ہیں، اور جو ان سے محبت رکھتا ہے ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ کیوں رکھیں؟ رسول اللہ نے خود فرمایا احبوا اہل بیتی بحب، مشکات کی روایت، میری آل بیت سے محبت میری وجہ سے رکھنا۔ دیکھیے نا رسول اللہ کی آل، اس طرح فرمایا من احبهم فبحبی احبهم، جو میرے صحابہ سے محبت رکھے گا میری وجہ سے رکھے گا، کیونکہ رسول اللہ کے یار ہیں۔ آج کچھ لوگ ان پر بکواس کرتے ہیں، بک بک کرتے ہیں، یہ تو اللہ رسول اللہ نے خود فرمایا لا تسبوا اصحابی، بخاری مسلم کی روایت، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، میرے اہل بیت کو گالیاں مت دینا، کیونکہ اصحاب میں اہل بیت بھی شامل ہیں، حضرت علی، حضرت حسنین کریمہ، یہ سب شامل ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، فرمایا اکرم و صحابی، میرے اہل بیت اور صحابہ کی عزت کرنا۔ تو ہم بحمدللہ دونوں کی عزت کرتے ہیں۔ بحمدللہ تعالی پچھلے درس میں سورہ فاتحہ مکمل ہوئی، اب سورہ بقرہ کا آغاز ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے متعلق مسلم شریف کی روایت ہے، جس گھر میں پڑھی جاتی ہے 3 دن سرکش شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ اتنی عظیم صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں حروف، انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات، یعنی جدا کیے ہوئے حروف۔ ان کا کوئی معنی ہمیں نہیں پتا، صحیح قول یہی ہے، اس کا معنی صرف اللہ جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے رسول اللہ جانتے ہیں، یا جس کو رسول اللہ سکھا دیں وہ جانتا ہے۔ کیونکہ کچھ صحابیوں کا دعویٰ تھا، انشاءاللہ وہ پارہ نمبر 3 کے تحت میں بیان کروں گا، کچھ صحابیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ان کے معنی جانتے ہیں، لیکن ہم لوگ نہیں جانتے ان کے معنی، اس لیے اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اب یہاں پر ایک ذالک استعمال ہوا، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، حالانکہ کتاب تو ہمارے سامنے ہی ہوتی ہے، حاضر الکتاب فرمانا چاہیے تھا، یہ ذالک کیوں؟ تو مفسرین فرماتے اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بنی اسماعیل میں کتاب بھی بھیجے گا اور ایک نبی بھی بھیجے گا۔ جب یہ صورت نازل فرمائی تو فرما دیا وہ کتاب جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ یہ ہے۔ اسی طرح دوسرا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ ایسی کتاب آپ پہ نازل فرمائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی، پرانی نہیں ہوگی، تو وہ فرمایا کہ وہ کتاب جو وعدہ کیا گیا وہ یہ ہے۔ پھر فرمایا کیسی کتاب ہے؟ لا ریب فی، اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، محل شک نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پارہ نمبر 1 میں کچھ اور لکھا ہو، پارہ نمبر 2 میں کچھ اور لکھا ہو، جس طرح یہود و نصارہ کی کتابیں ہیں کہ ایک جگہ نعوذ باللہ لکھا ہے کہ وہ ان نے تحریف کی ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور ایک جگہ لکھا ہے عیسیٰ کہتا ہوں میں اللہ کا بندہ ہے۔ اس لیے قرآن میں تفاوت نہیں ہے، یہ نہیں کہ پارہ نمبر 1 میں کچھ ہے پارہ نمبر 2 میں، قرآن میں ہر چیز برابر ہے۔ ھدی للمتقین، دوسری کیا خبر کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہے؟ اس کے متعلق 2 اقوال پیش کروں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو کفر سے بچے، اسی طرح تمام گناہ کبیرہ سے بچے، وہ متقی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے تو حد کر دی، آپ فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے اللہ ترى نفسک خیرا من احد، تقویٰ یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کس سے بہتر نہ جان، کس سے بہتر نہ جان۔ کچھ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اس کے متعلق رسول اللہ نے ایک حدیث فرمائی، صحیح مسلم کی روایت، ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اللہ نے ایک دن فرمایا میرے اصحاب من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے دنیا کے اعتبار سے بتایا، من لا درہم لہ ولا متاع، یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ نہیں، میری جو مراد ہے وہ اخروی اعتبار سے، فرمایا مفلس میری امت میں وہ ہوگا یأتی یوم القیامت قد شتم ھذا واکل ھذا، قیامت کے دن تو بڑے فخر سے آئے گا، بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، نماز بھی لائے گا، پہلی صف میں نماز بھی پڑھتا ہوگا، اس وجہ سے حاجی صاحب بھی کہلاتا ہوگا، روزی بھی رکھتا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، سارے کام کرتا ہوگا اور اللہ کے لیے کرتا ہوگا، لیکن اس میں خرابی کیا ہوگی؟ قد شتم ھذا، اللہ کی مخلوق کو گالیاں دیتا ہوگا۔ حاجی صاحب کی عادت ہوگی جب ڈرائیونگ کرتے ہیں کوئی اگر آج سامنے سے تو اس کو گالی دے دیں گے، بس اتنی سی عادت ہوگی۔ فرمایا وہ اکل مال ھذا، لوگوں کا مال ناحق طور پر حاجی کھاتا بھی ہوگا، اپنی بہنوں کے وراثت کے حصے کھاتے ہوگے، اسی طرح اپنے اولاد میں جو بیٹیاں ان کو وراثت نہیں دیتا ہوگا، واقعہ مال ھذا،
اسی طرح دیگر ناحق رشوتیں لیتا ہوگا، اسی طرح اس کا جو حق بنتا نہیں وہ پیسے لے لیتا ہوگا دھوکے سے۔ فرمایا اسی طرح حاجی صاحب خون بھی کرتے ہوں گے، بندوں کے قتل بھی کرتے ہوں گے اور بندوں کو پھینٹی بھی لگواتے ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب وہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا آج آ جاؤ مظلومین، وہ مظلومین آ جائیں گے جو قیامت کی دنیا میں مظلومین تھے۔ اللہ فرمائے گا آپ اپنا حساب لے لو۔ اب کیا ہوگا؟ اس حاجی کی کھاتے کی نیکیاں ان میں جاتی رہیں گی۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر پوری حساب ہو گئے ٹھیک ہے، ورنہ اگر نیکیاں ختم ہو گئی، فرمایا تو اب کیا ہوگا؟ ان مظلومین کے گناہ اس کے کھاتے میں جائیں گے، اس نمازی کے، اس زکوٰۃ دینے والے کے، اس روزے رکھنے والے کے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب سارے گناہ اس کے بھر جائیں گے، فرمایا وَطُرِحَ فِي النَّارِ، اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو تقویٰ وہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو بھی کوئی ضرر نہ پہنچے اور اللہ کے بھی حقوق ادا کیے، یہ تقویٰ ہے۔ اسی طرح اب اللہ نے خود 5 صفتیں متقی کی پیش فرمائی، ویسے کئی صفتیں لیکن اس آیت میں 5 ہے۔ فرمایا متقی وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے وہ غیب پر ایمان لاتا ہو۔ یہ اب غیب کیا چیز ہے یہ اب سمجھیے۔ غیب کی تعریف علماء نے کی ہے لیکن وہ پرانے دور کے اعتبار سے ہے، اگر وہ میں پیش کروں آج اس پہ اعتراض ہوگا۔ میں ایک جامع تعریف، غیب وہ علم ہے کہ جو اللہ کے بتلائے بغیر حاصل نہ ہو سکے، وہ علم ہے۔ اب یاد رہے غیب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے علم غیب ذاتی، ایک علم غیب عطائی۔ علم غیب ذاتی کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم ہے کہ جو خود بخود حاصل ہو، یہ صرف اللہ کے پاس علم غیب ذاتی، کیونکہ اللہ کا خاص ہے۔ جو مانے گا کسی شخص کے پاس ایسا علم ہے جو خود بخود اس کو حاصل ہو گیا، اللہ کی عطا کر دے بغیر، وہ بندہ کافر ہے، مشرک ہے۔ دوسرا علم ہے علم غیب عطائی، جو اللہ دیتا ہے۔ اب علم غیب عطائی اللہ اپنے رسولوں کو دیتا ہے، یاد رکھیے گا۔ پھر رسول اگر کسی کو چاہیں اللہ کی اجازت سے آگے دے سکتے ہیں۔ علم غیب عطائی صرف رسولوں کے پاس ہے۔ اب دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ صرف ایک قرآن کی آیت پیش کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ غیب کا حقیقتاً جاننے والا، یعنی اللہ اپنے غیب کسی کو نہیں دیتا سوائے پسندیدہ رسولوں کے، یعنی رسولوں کے پاس بھی علم غیب ہے لیکن وہ عطائی ہے، اللہ کے پاس ذاتی ہے۔ فرق ایک دوسرا، رسولوں اور انبیاء کے پاس علم بڑا ہے لیکن ایک حد ہے، لیکن اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کا علم غیر متناہی ہے اور رسولوں کا علم متناہی، ایک حد ہے۔ یہ فرق ہے، غیب اسے کہتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت جو غیب پر ایمان لائے، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو پورے اس کے ارکان کے ساتھ ادا کرتا ہو۔ اقامہ کا مطلب یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اس کو ہم نے رزق دیا اس میں سے کچھ جو مقرر کیا گیا، جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ دیتا ہو۔ اس سے پھر مفسرین نے ایک نقطہ نکالا کہ بندے کے پاس اتنے اگر پیسے بچ جائیں کہ وہ صرف اس کی اپنی ضرورت کے، گھر والوں کی ضرورتیں ہیں، تو اب اس میں سے کوئی اللہ کی راہ میں دینا یہ منع ہے۔ اس لیے فرمایا وَمِن من تبعیدی ہے، اس لیے کچھ دے، پورا نہ دے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسی طرح پھر اور صفت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اس طرح فرمایا ایک اور صفت کیا متقی کی، وہ رسول اللہ آپ پر بھی ایمان لاتا ہے اور آپ سے پہلے لوگوں پر بھی ایمان لاتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ ہم نے اٹھنا ہے۔ پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، متقی وہ بندہ ہے کہ جس میں صفتیں ہوں گی تو وہ کیا ہوگا؟ فلاح پا جائے گا۔ اگر اس کی مجسم صورت دیکھنی ہے کسی نے تو وہ امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسین کون ہے؟ بس ایک تعارف پیش کروں گا۔ امام ترمذی سے حدیث کو لائے اور بھی کتب میں، فرمایا رسول اللہ نے حسین منی وانا من حسین، حسین کی نسبت مجھ سے ہے۔ دیکھیے جس کی نسبت خود رسول اللہ اپنی طرف کر رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہم رسول اللہ، ہماری نسبت رسول اللہ کی طرف ہے، ہمیں تو گارنٹی بھی نہیں ہے رسول اللہ ہمیں قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن جس کو خود رسول اللہ قبول کر رہے ہیں اس شہزادے کا کیا مقام ہوگا۔ اس لیے اس شہزادے نے میدان کربلا میں شہادت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شہادت دردناک، بس مختصر پیش کروں گا۔ آپ کے سامنے 20,000 کا لشکر تھا میدان کربلا میں، جب آپ تنے تنہا رہ گئے آپ نے پہلے خطبہ دیا، الکامل فی التاریخ میں پورا ملے گا آپ کو، اسی طرح سوانح کربلا میں ملے گا۔ آپ نے پورا خطبہ دیا، خطبہ بڑا لمبا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں یہاں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا تھا، میں تو کوفیوں سے بیعت لینے آیا تھا، وہ تو منحرف ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں کا خون بہے تو آ جاؤ۔ پھر وہ یزیدی ایک ایک کر کے آئے۔ جب پہلا شخص آیا وہ ذرا جوان تھا، کیونکہ امام علی مقام کی اس وقت عمر 56 برس، 50 سال سے زائد عمر ہو چکی تھی، آپ ضعیف العمر شخص تھے، لیکن جب وہ جوان آیا تو اس نے بڑی نہ کہ کہتے ہیں غرور و تکبر والے باتیں کی، لیکن امام حسین نے ایک تلوار میں اس کا سر کاٹ دیا۔ پھر اسی طرح کرتے بہت سارے افراد آئے، یہاں تک کہ یزیدیوں کو خطرہ ہو گیا اگر ہم اس طرح آئیں گے ہماری ساری فوج ہی ختم۔ پھر انہوں نے ایک ترکیب بنائی کہ یہ علی کا بیٹا ہے، علی کبھی میدان جنگ سے نہ بھاگا ہے نہ کبھی علی کو شکست ہوئی ہے، تو اب ترکیب یہ ہے کہ چاروں طرف سے اسے گھیر لو، پہلے تیر برساؤ، پھر نیزے مارو،
انہوں نے اس طرح کیا، امام علی مقام کو جب تیر مارے، آپ کی سواری زخمی ہو گئی، آپ ایک جگہ پر آرام فرما ہو گئے، وہ جب تیر برس رہے تھے تو ایک تیر آپ کی پیشانی میں لگا۔ اس کو ایک شاعر نے اپنے انداز میں پیش کیا۔ شاعر کہتا ہے رئی وسدی بارش تیران دی، رئی وسدی بارش تیران دی، مینڈا پیر آکھے سبحان اللہ، رئی وسدی بارش تیران دی، مینڈا پیر آکھے سبحان اللہ، سارا تن زخمات تھی چوراہا، شبیر آکھے سبحان اللہ، سارا تن زخمات تھی چوراہا، شبیر آکھے سبحان اللہ، جدو وقت اخیر نماز پڑھی، تقدیر آکھے سبحان اللہ، ممتاز بھرا دی لاش اتے، ہم شیر آکھے سبحان اللہ۔ تو امام علی مقام نے شہادت دے کے بتا دیا کہ متقی وہی ہے جس میں میری والی صفتیں ہیں۔ تو متقی امام حسین ہے اور ان کے متابعین ہیں، اور جو ہے فاسق ہے وہ یزید ہے اور اس کے متابعین ہیں۔ یاد رہے ہم یزید کی تواتر سے اس کا فسق، یزید فاسق ہے، اسے اچھا جاننے والا بھی اہل سنت سے خارج، امام اہل سنت نے لکھا، لیکن اس کے کفر میں اختلاف ہے کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ کافر ہے، ٹھیک ہے، جو کافر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں، اور جو اچھا امام اعظم فرماتے ہیں ہم اس کے متعلق کفر کہنے میں سکوت رکھیں گے، لیکن وہ فاسق فاجر ہے، یہ نہیں کہ یزید نعوذ باللہ رحمت اللہ علیہ لعنت اللہ علیہ، یزید لعنت اللہ، جتنی یزید کے ساتھی لعنت اللہ، سب پر اللہ کی لعنت، امام احمد کے فتویٰ کے مطابق لعنت اس پر ہو۔ اس لیے متقی وہ ہے جو امام حسین کا تابع ہے۔ آگے کیونکہ تھوڑا مضمون الگ ہے، انشاءاللہ اگلے درس پر وما علی الا البلاغ المبین۔ ثم الحمد لله الحمد لله الذي لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله وما توكلي والاعتمادي إلا بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ العین محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک دفعہ برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ باواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد اویس صاحب، حضرت علامہ مولانا فرحان قادری صاحب، جناب حافظ محمد سلیم صاحب، میرے برادر مکرم جناب محمد طیب صاحب، برادر عزیز جناب محمد صداقت صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا شکر عظیم ہے کہ جس مالک کائنات کی توفیق خاص سے آج ہم نے اتنی بابرکت مجلس کا انعقاد کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خطاب سے قبل میں شکر گزار ہوں جناب محمد اویس صاحب کا کہ
آپ سے ہم نے رابطہ کیا آج سے 2 ماہ قبل، تو آپ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ درس کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اجازت دی، ہم نے پچھلے ماہ بھی یہاں آ کر درس کیا، آج ہمارا دوسرا درس قرآن و حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی عزت عطا فرمائے۔ میں یہ 2 شخصیات ہیں جناب طیب صاحب اور اویس صاحب، ان کا اسپیشلی شکر گزار کروں، کیونکہ ہم آتے ہیں، ہم تقریر کرتے ہیں، ویڈیو بنتی ہے، ہم ہی ہر جگہ شو رہے ہوتے ہیں، لیکن بیک اینڈ پر جو سارے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے، دارین کی عزت عطا فرمائے۔ حضرات، باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ میں اس مجلس میں آنے کی ایک فضیلت بیان کروں۔ آپ کتنے خوش بخت لوگ ہیں، آپ جس جگہ پر موجود ہیں خدا آپ کا ذکر کر رہا۔ آؤ میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیوت من بیوت اللہ، کہ جب اللہ کے لوگ، اللہ کی مخلوق اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جاتی ہے، وَيَتْلُونَ کتاب اللہ، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جس طرح درس تفسیر دیا گیا، وَيَتَدَرَّسُونَ بَيْنَهُمْ، اور خطیب ان کے سامنے تقریر کرتا ہے، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ ان پر سکون طاری کر دیتا ہے۔ وہ جتنے مجلس میں آئے بیٹھے ہوتے ہیں گھروں سے بڑی پریشانیاں لے کر آتے ہیں، طرح طرح کی ٹینشنوں میں ہوتے ہیں، جب وہ مصطفیٰ کے ذکر کی محفل میں آ جاتے ہیں، محرم کی محفلوں میں آ جاتے ہیں، اللہ ان پر سکون طاری کر دیتا ہے۔ فقط اتنا نہیں، وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور مخلوق فرش پر بیٹھ کر خالق کا ذکر کرتی ہے، خالق عرش پر مخلوق کا ذکر کرتا ہے۔ بلند آواز میں سبحان اللہ کے۔ مخلوق والے زمین پر بیٹھ کر خالق کا ذکر کیا کرتے ہیں، خالق عرش پر فرشتوں کے ہاں ان کا ذکر کیا کرتا ہے۔ تو اپنے مقدر پر ناز کریں، حدیث رسول سے، وہ جس نبی کے کہنے سے ہم نے خدا کو مان لیا، قل هو اللہ احد، فرما دیجیے اللہ ایک ہے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا رب کو، مصطفیٰ نے کہا تو ہم نے مان لیا، تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ تمہارا ذکر وہاں ہوتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارا ذکر وہاں ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی بابرکت محافل ہوا کرتی ہیں۔ ہمارا ہر مہینے کے دوسرے ہفتے کو یہاں درس ہوتا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ضرور تشریف لے آیا کریں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم دعوت دیں، ہمارے جتنے معاملات چل رہے ہیں۔ اگلی دفعہ سے انشاءاللہ ہمارا لاہور درس شروع ہو جائے گا، چکوال شروع ہو جائے گا، ہم رات کو ادھر سے لاہور جایا کریں گے، اتوار کو ادھر درس ہوا کرے گا۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے خود تشریف لایا کریں اور دوستوں کو لے کر آیا کریں۔ آپ جس طرح جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ جا رہا ہے اور اس کے درمیانی ایام ہے اور بہت جلدی یہ ختم ہو جائے گا۔ حضرات، ہم 60 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، ہم امام علی مقام امام حسین کی شہادت کو سنتے آئے ہیں۔ مجھے بتاؤ حسینیوں، 60 سال امام علی مقام امام حسین کی شہادت سنتے آئے ہو، کیا مقصد حسین سمجھ آیا؟ امام علی مقام نے وہ گردن کیوں اتروا دی جس گردن پر رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے؟ کیا اتنی عام گردن تھی بھی دے بیٹھے؟ وہ 72 اتنے عام شہزادے تھے جن کو کربلا میں نچھار کر دیا، نمرود سے لے کر فرعون تک، اور فرعون سے لے کر یزید تک، یزید سے لے کر آج تک کے یزیدیوں تک۔ اللہ کی عزت کی قسم، انگریز کہتا ہے میں نے تمام تاریخ کو پڑھا، وہ کہتا ہے no one compare with امام حسین in regularity, compatibility and stability، کہ میں نے حسین جیسا کوئی نہیں پایا۔ انگریز کہہ رہا ہے میں نے تمام تاریخیں پڑھی لیکن امام حسین جیسا نہیں پایا، کہ 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک پانی بند کر دیا گیا، حسین پر ظلم کے پہاڑ ڈال دیے گئے، لیکن حسین تیری استقامت کو سلام۔ حسین کی تہجد کی نمازیں بھی قضا نہیں ہوئی، اور اتنا نہیں، حضرت علی اصغر کی لاش کو کاندھوں پر اٹھا کر امام علی مقام خیمے میں لوٹے۔ جوان بیٹا حضرت علی اصغر جب کربلا کے میدان کی جانب گئے نا،
آپ نے کئی یزیدیوں کو فنار کیا، تیر لگے زمین پر علی اصغر گرا تو حضرت علی اصغر نے آواز دی ادرکنی یا بابا، اے ابا جان بیٹے کی خبر لیجئے۔ امام حسین کربلا کے میدان کی طرف دوڑے، دیکھا تو 18 سال کا بیٹا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا، کہیں ہاتھ پڑا ہے، کہیں گردن پڑی ہے، کہیں ٹانگیں پڑی ہیں۔ آپ نے علی اکبر کی لاش کو اکٹھا کیا، خیمے میں لے کر آئے، پھر علی اصغر کی لاش کو تیر لگا، امام حسین خیمے میں لے کر آئے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی عزت کی قسم 10 محرم کے دن حسین پر ظلم کے پہاڑ ڈال دیے گئے، لیکن شاہ نصیر کہتے ہیں جب امام حسین کربلا کی جانب 10 محرم کو گئے، 20,000 کا لشکر سامنے تھا، تو سینہ تانے ہوئے لوگ ابن علی آتا ہے، کربلا والوں سمجھ جاؤ ولی آتا ہے۔ بلند آواز میں سبحان اللہ کہے۔ 20,000 کا لشکر تو سامنے۔ شاہ نصیر کہتے ہیں جب حسین کربلا کی میدان کی جانب گئے تو خوف میں نہیں گئے، آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، سینہ تانے ہوئے لو ابن علی آتا ہے، کربلا والوں سنبھل جاؤ ولی آتا۔ تو امام علی مقام امام حسین نے کربلا کے اندر اپنی جان دے کر فلسفہ سمجھا دیا کہ جب بھی تمہارے سامنے یزیدی کھڑے ہو جائیں تو پھر حسینی کردار اپنانا ہے، جس دور میں بھی ہو اگر تمہارے سامنے یزیدی آ جائیں تو پھر ان کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کے سامنے درس حدیث دوں گا، اور آج کی حدیث بھی اسی متعلق میں نے رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، اے میری امت میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کا دامن تھامی رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر ان کا دامن چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو بیٹھو گے، اگر ان کے ساتھ اپنی نسبتوں کو توڑ بیٹھو گے تو میری امت گمراہ ہو بیٹھو گے۔ یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا پہلی چیز کتاب اللہ اور دوسری میری اہل بیت۔ اے میری امت میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اس سے دامن توڑ بیٹھو گے تو گمراہ ہو بیٹھو گے، اور اگر صرف قرآن کو پکڑا اور آل کا ہاتھ چھوڑ بیٹھے پھر بھی گمراہ ہو بیٹھو گے۔ سنیو اپنے مقدر پر ناز کرو، اس دور کے اندر 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ جو آل نبی پر منہ کھولتے ہیں اور اصحاب نبی کے دل میں ادب کیا کرتے ہیں، انہیں خارجی کہتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو آل کے نام کی کانفرنسیں کیا کرتے ہیں اور اصحاب نبی پر منہ کھولتے ہیں، اسے رافضیت کہتے ہیں۔ اور جو شخص ان دونوں ہستیوں کی جوڑے اپنے سر کا تاج بنا لے اسے سنیت کہتے ہیں۔ جو ان دونوں نسبتوں کا حیا کرے، مصطفیٰ کی آل کا بھی، مصطفیٰ کے صحاب کا بھی۔ نبی کریم نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اسی متعلق ایک اور حدیث ہے، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں حضور کے صحابہ کا ذکر ہے۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، امام علی مقام امام حسین نے کربلا کے اندر اپنی گردن اتروا دی تھی؟ تمام تاریخ کہتی ہے کہ حسین کی گردن اتر چکی تھی۔ مجھے بتاؤ حسین کا سر اس کے وجود سے جدا ہو چکا تھا، کیا حسین کا سر قرآن سے جدا ہوا تھا؟ کربلا کا میدان ہے، امام علی مقام امام حسین کا سر وجود سے جدا کرا دیا گیا، لیکن حسین کا سر قرآن سے جدا نہیں ہو رہا تھا۔ جب کربلا کے بازاروں کے اندر امام حسین کی گردن کو پھرایا گیا، حسین کی زبان پر تو تب بھی قرآن جاری تھا، اور ہم اتنے بڑے دھڑوں پر سر رکھ کے بیٹھے ہیں، ہمیں قرآن یاد ہے؟ ہمارا سارا دن کس غفلت میں گزرتا ہے؟ مجھے بتاؤ حسینی کہنے والوں، رات کو 1:30 2 بجے تک محفلوں میں اپنے آپ کو حسینی کہنے والوں، ہماری قرآن کے ساتھ کتنا تعلق؟ امام علی مقام امام حسین نے کیوں اپنے بچے قربان کروائے؟ خود وفا کیش ہے اور درس وفا دیتا ہے، حق پہ آ جائے تو گھر بار لٹا دیتا ہے،
مہر بے مایا کو اقبال ہما دیتا ہے، اپنے منگتوں کو شہنشاہ بنا دیتا ہے۔ کاج کلاہی پہ نہ جا، اس میں درا ہی کیا ہے، اور در شبیر جو مل جائے تو شاہی کیا ہے۔ مجھے بتاؤ امام علی مقام امام حسین، وہ حسین کہ نبی رسول اللہ سجدے میں ہو، حسین پشت پر سوار ہو جائے، مصطفیٰ سر نہیں اٹھاتے۔ رسول اللہ نے 10 بار تسبیح پڑھی سجدے کے اندر، کہا مالک حسین پشت پر ہے، سر اٹھا لو سجدے سے۔ آواز آئی میرے حبیب سر نہ اٹھائی حسین، پشت پر حسین گر جائے گا۔ روایات میں آتا ہے نبی کریم نے 20 تسبیحیں پڑھی، کہا مالک سر اٹھا لوں، کہا سر نہیں اٹھانا حسین پشت پر ہے۔ 50 تسبیحیں پڑھی، کہا مالک سر اٹھا لوں، کہا میرے حبیب سر نہیں اٹھانا حسین مدینہ کی قالین پر گر جائے گا۔ رسول اللہ سجدے کے اندر ہے، 50 تسبیحیں ہو چکی ہے، حسین پشت پر ہے، رسول اللہ کو سر اٹھانے کی نہیں اجازت ہو رہی۔ 72 تسبیحیں پڑھی رسول اللہ نے، حسین اترے تو رسول اللہ نے سر کو اٹھایا، اور سجدے میں تھے حضور تو کاندھوں پہ جب تلک بیٹھے رہے، حسین عبادت کری رہی۔ اور جو نبی کے نواسا اتنا خدا اسے محبت کرے، کربلا میں کس طرح گردن اتری۔ ہمیں فلسفہ سمجھ آیا؟ حسینی کہنے والوں ہماری نماز قضا ہو، ہم اپنے آپ کو حسینی کہنے کے اقدار۔ اور مجھے بتاؤ سکینہ کی تو زینب کی تو کربلا کے اندر بھی تہجد قضا نہیں ہوئے۔ ہماری مائیں بہنیں ڈرامے دیکھ کر نماز قضا کر دے، ہمارے جوان کرکٹ میچ کے پیچھے جمعے قضا کر دے، ہم اپنے آپ کو حسینی کہلاتے۔ خدا را جوانوں ہوش کے ناخن لو، اس دور کے اندر میں آگے بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہارے ساتھ وہ حشر کیا گیا ہے جو حسینیوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ فلسطین کے اندر 60,000 مارا، بچوں کے وجود اس طرح اڑے ہیں جس طرح ربل اڑے کرتے ہیں، پتھر اڑا کرتے ہیں ہوا کے اندر، اس طرح بچوں کے وجود اڑے۔ وہ جو رہ رہے ہیں مدینے میں، کوئی ان کو جا کے یہ دے خبر کہ چلی ہیں آندیاں یہ زور سے کہ چمن حضور کا ہے اڑ چلا۔ دین برباد ہو چکا ہے، ہمارے جوانوں کو پرواہ کوئی نہیں۔ ہم ابھی تک انڈیا کی فلمیں تکتے ہیں اور پھر رات کو ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، محرم میں کپڑے بدلنے سے کوئی شخص حسینی نہیں بنتا، محرم میں کالے کپڑے پہننے سے حسینی نہیں بنتا، کردار بدلنے سے حسینی بنتا ہے۔ ہم نے سمجھا ہے لنگر کھانے سے حسینی بنتے، اور کردار بدلنے سے حسینی بنا کرتا ہے بندہ۔ امام علی مقام امام حسین کا کیا کردار تھا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی اہل بیت۔ اب میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ تمہارا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ اب جتنے حضرات یہاں موجود ہیں میری باتوں کو اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آج اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن نہ پڑھایا تو آپ کا حشر کیا ہونے والا ہے سنیں۔ علامہ عمر فیض قادری آپ بتاتے ہیں کہ میں ایک جگہ غالباً جنگ کے علاقہ تھا یا کہاں خطاب کے لیے گیا، تو وہاں ایک بوڑھا شخص بھی آیا تھا، تو مجھے اس کے متعلق بتایا گیا کہ یہ بڑا غریب شخص تھا، بڑا غریب شخص تھا، لیکن اس نے بڑی محنت کی، دن رات ایک کر کے اپنے بچے کو ایک اچھی پوسٹ پر پہنچایا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے گھر کے اندر کچھ لوگ آئے، مہمان اس کے بچے کے دوست، اور کیونکہ نوکر چاکر بھی تھے گھر کے اندر، وہ اچھی سطح کا آفیسر تھا، تو جب انہوں نے کھانا تیار کیا، چائے پانی تیار کیا، تو وہ ٹرے اٹھانے لگے نا، نوکر بھائی باہر لان میں بیٹھے تو آ کر ان کے سامنے پیش کریں، تو وہ باپ کہتا ہے میرے بیٹے کے دوست میں خود لے کر جاتا ہوں، نوکروں کو منع کر دیا۔ تو باپ نے ٹرے اٹھایا اور باہر لان میں چلا گیا، جب ان کے سامنے رکھا نا تو وہ دوست جو تھے ساتھ، کیونکہ باپ دیہاتی ٹائپ تھا، مطلب کہ جس طرح دیہاتی رہتے ہیں، شلوار قمیضیں عام پھٹی ہوئی جس طرح آپ جانتے ہیں، تو اس نے رکھا نا تو وہ دوست پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے بوڑھا اس سے جس کا باپ تھا، تو وہ بتاتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ شخص کہتا ہے یہ میرے گھر کا نوکر ہے، سگے باپ کو نوکر بنا دیا۔ اب وہ زمین پر تڑپنے لگا، وہ کہتے ہیں میری چیخ نکلی، میں نے کہا کاش تجھے میں نے مسٹر چپس کی تعلیم نہ دی ہوتی، کاش تجھے میں نے نیوٹن نہ پڑھایا ہوتا، تجھے محمد عربی کی شریعت کے چند کلمات پڑھا لی ہوتے۔ اگر آج تم نے اپنی اولاد کو دین کا درس نہ دیا تو کل تمہارے ساتھ یہ ہونے والا۔
میں یہ نہیں کہتا ان کو آفیسر اچھی سطح پر لے کر جائیں، پڑھائیں اپنی اولاد کو، لیکن اس کے ساتھ دین کا درس بھی ضرور دیں۔ ایسے نہ ہو کہ قرآن سے اتنے جدا ہو جائیں کہ تمہارا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے۔ اکثر عوام کو جو جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں نا، جوانوں کو جنازہ نہیں آتا ہوتا۔ آپ ہی بتاتے عمر فیض قادری صاحب بھائی، میں ایک جگہ پر جنازہ پڑھنے کے لیے گیا، تو جب جنازہ کھڑا ہوا نا تو جو سامنے مر گیا تھا تو اس کا جو بیٹا تھا وہ اسسٹنٹ کمشنر تھا، اے سی تھا۔ آپ جانتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر کتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے، اس کا بیٹا وہ میرے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جنازہ باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہے، اس نے جیب سے رومال نکالا نا اور سامنے سجدے کی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، مجھے سمجھ تو آ گئی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا حضرت کیا آپ نے بھی؟ رومال نکالا اور سجدے کی جگہ پر رکھ دیا۔ تو وہ کہنے لگا جب سجدہ کروں گا تو ماتھا گندا ہو جائے گا۔ اب اس کی باپ کی میت آگے تڑپ رہی ہے، اب چیخ رہی ہے اس کے باپ کی میت کہ کاش تجھے میں نے رسول اللہ کی تعلیم دی ہوتی۔ اس لیے اپنی اولاد کو اتنا قرآن سے دور نہ کر دو کہ تمہیں پڑھنا بھی بھول جائے، تمہارے پیچھے تمہیں فاتح خوانی بھی نہ کرے، تمہاری قبروں کو بھی ویران کر دیں۔ لیکن اگر تم نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی عزت کی قسم، تمہاری قبر ویران ہونے کی بجائے تمہاری اولاد تمہاری قبروں کو بھی آباد کر کے رکھ دے گی۔ تو خدا را اگر تمہیں رب نے 3 بیٹے دیے، کسی ایک کو تو محمد عربی کا دین کا درس دو۔ علامہ صاحب موجود ہے، پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکے تو 4 میں سے بننا، 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو بیٹھو گے۔ حضور نے فرمایا پہلا میری امت ہو سکتے اردو عالمن، میری شریعت کا عالم بننا، قرآن کی کتاب کا عالم بننا۔ اب سنو عالم کا مقام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کی کوئی وراثت ہے؟ کیا نبیوں کی کوئی وراثت ہوا کرتی ہے؟ نبی کریم نے فرمایا ہم نبیوں کی کوئی وراثت نہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، لیکن یاد رکھنا یہ جو محمد کی شریعت کے عالم ہیں یہ محمد کے وارث ہیں، یہ محمد کے وارثین ہیں جو عالم ہیں محمد عربی کی شریعت کے۔ اور قیامت کے دن علماء سے پوچھے اگر کسی شخص نے کسی عالم کو 1 لوٹا پانی کا بھر کے دیا ہوا وہ اس کی شفاعت کروائے گا۔ بے حساب لوگوں کو علماء شفاعت کروا کر لے کر جائیں گے، لیکن قیامت کا دن جس باپ نے اپنے بیٹے کو قرآن حفظ کرایا ہوگا پھر رب اس کو عزت یہ دے گا، اس کے سر پر وہ سونے کا تاج ہوگا جس کی روشنی اتنی ہوگی کہ اگر سورج گھر کے اندر آ جائے اس سے بھی زیادہ اس تاج کی روشنی ہوگی، اتنی زیادہ فضیلتیں ملیں گی۔ تو بتاؤ آج کیوں نہیں ہم اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کر آتے؟ کیوں نہیں رسول اللہ کی شریعت پڑھاتے؟ آج امت یہ رسول اللہ کے دین سے بڑی دور ہو چکی ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اگر آپ کو رب نے جتنے بیٹے دیے ان میں سے کسی ایک کو حضور کی شریعت کا عالم ضرور بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت کا میں شکر گزار ہوں کہ جن کی توفیق خاص سے آج اتنا بہترین انعقاد کیا گیا۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا، میں امید کروں اگلی دفعہ آپ لوگ لے کر آئیں گے، میں امید کروں آپ نے کام کرنا ہے کہ اویس بھائی کو نا جو بندے اپنا نمبر دینا چاہتے ہیں اویس بھائی کو نمبر لکھوا دیں، ہم ایک گروپ کے اندر بھی ایڈ کر دیں گے، اس سے ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے، لازمی اپنا نمبر دے کر جائیے گا۔ ہم نے تھوڑا بہت انتظام کیا ہوا ہے لنگر کا بھی، دراصل ہمارے اخراجات، میں خود اسٹوڈنٹ ہوں، میں 6 سال کے اندر درس نظامی کر رہا ہوں، اور ہم نے خود ہی تحریک بنائی تھی جو کالج یونیورسٹی میں بہت بڑے پیمانے پر الحمدللہ کام کرے ہیں۔ آپ کو بتایا ہم لاہور انشاءاللہ اگلے ماہ سے سٹارٹ کر دیں گے، چکوال ہونے لگے، آپ کا گفا والوں نے ہم سے رابطہ کیا، کل انہوں نے مجھے حضرت میسیج کیا ہے کہ ہم آپ کا یہاں شروع کروانا چاہتے ہیں مانا جس طرح آپ اور مقامات پر، تو آپ خدمت کیا لیں گے؟ واللہ اللہ کی عزت کی قسم مسجد میں بیٹھ کر میں نے ان کو کہا ہے کہ 1 روپیہ بھی آپ سے نہیں لیں گے۔ ہم جس جگہ پر جاتے ہیں اپنی جیب سے جاتے ہیں، جتنا ٹریولنگ کا جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے 1 لاکھ کے قریب ہمارے اخراجات ہیں۔ میں خود اسٹوڈنٹ ہوں، یہ میرے ساتھ میرا کزن ہے، یہ اسٹوڈنٹ ہے، علامہ ابو بکر چشتی صاحب کا پوتا ہے، یہ علامہ اسناد چشتی صاحب ابھی باہر آئے ہوئے تھے، آپ نے نماز پڑھی، آپ فیصل آباد کی جانب جا رہے تھے، ان کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے میرے لیے بھی دعا کریے گا، حضرت سے میں گزارش کرتا ہوں دعا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ
دست بستہ ہے کھڑے سلام یا الہی صدقہ سبت رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول مرسلین یا رب العالمین، آج کی یہ درس قرآن کی مجلس اپنی اور حضور کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم جس طرح احباب نے اس محفل کا درس قرآن کے نام سے آغاز کیا، مولا کریم ان کو اور ان تک ہماری سانسیں ہیں، اس درس قرآن کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، جس طرح احباب نے بیٹھ کے تیرے گھر کو آباد کیا، تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ ان کی دینی دنیاوی جو مشکلات ہیں مولا کریم ان کو آسان فرما، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و خیر خلقہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یہ بیٹھ جائیں، لنگر تک لے کے جائیے گا۔